باتیں آئیں گی، اس لیے کہ جو زرداری صاحب کا ڈرائیور ہے، زرداری صاحب کا آج بھی ملازم ہے، آپ اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا؟ ہم تو گاڑی میں صرف میں اکیلی نہیں بیٹھی ہوئی تھی، مختوم امین تھے، صفدر عباسی صاحب تھے، اور کیا ہمیں کسی مرحلے پہ بھی کیس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے؟ تو یہ باتیں زرداری صاحب کی مل میں اکثر بہت ساری تیار ہوئی بھی ہیں، اس لیے مجھے ان باتوں سے نہیں، میں ساری باتوں کا جواب کورٹ میں دوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ ساری باتیں جو ہے ان کا جواب کورٹ میں دوں جا کے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ویسے محترمہ بے نظیر بھٹو کھڑی ہوئی تھی کہ کیسے کھڑی ہوئی تھی؟ دیکھیے کامران صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب نکلی ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے فون ملا دو، جنرل وہ اپنے نواز میاں صاحب کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی تو ان کے شاید 8 کارکن اس میں شہید ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے فون ملا دو۔ میں جیسے ہی میں نے فون ڈائل کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ ویٹ لیٹ می ویو دیم، اور انہوں نے باقاعدہ ڈرائیور سے مائک لے کے صفدر کو پکڑایا اور صفدر کو یہ کہا، پیچھے ڈاکٹر صفدر عباسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ صفدر واٹ اباؤٹ، سب ناراض، اسی طرح انگریزی اردو مکس بول رہی تھی، اور اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اس لیے کہ لوگوں کا ہجوم تھا، وہ ایکسائٹڈ تھی بہت جلسے سے، اور لوگ گاڑی کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحب کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس پہ وہ اس ایکسائٹمنٹ میں وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ فرما دیجئے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر نام لیے تھے تو وہ 3 نام لیے تھے، پرویز الہی، مرحوم جنرل حمید گل اور جناب اعجاز شاہ، اس کا ان کا خط ہے، تحریری وہ ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ 3 شخصیات جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گی۔ آپ بتائیے گا، یہ مستند ہے نا، ان کا خط تو سب طرف گیا، اس کی ای میل گئی، یہ تو ایک مستند دستاویز ہے۔ جی دیکھیے کامران صاحب، یہ تو زرداری صاحب سے ساری باتوں کا جواب لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب، دیکھیے میں کسی کے اوپر الزام نہیں دیتی، لیکن جن لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے خط میں لکھ کے گئی ہے، ان لوگوں کو اگر زرداری صاحب نے اتنا کلوز کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو شامل کیا، تو زرداری صاحب کی انٹینشن آپ جان سکتے ہیں کہ ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن کرنے سے کیا دلچسپی تھی۔ انہوں نے کبھی محترمہ کی انویسٹیگیشن کو اپنی پرائورٹی نہیں سمجھا، ان کی پرائورٹی صرف اور صرف اقتدار تھا، جو انہوں نے 5 سال مزے لوٹے ہیں اس کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خون کی قیمت لگا کر۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ابو دھابی سے جو میسج آنے والی بات ہے، اس کا ذکر بھی محترمہ جو ہے وہ کر چکی ہیں، اور باقاعدہ براہ راست ان کے ذریعے بھی آ چکا ہے، تحریر بھی ہو چکا ہے۔ اس کا ذکر آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ یو اے ای سے کوئی میسج آیا تھا اور ان کو وہ شاید ڈائریکٹلی بھی کمیونیکیٹ ہوا اور جنرل مشرف کے تھرو بھی؟ جی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمارے سامنے یہ بات کی تھی کہ ان کو ایک فارن کنٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی سوئسائڈ بامر ہیں جو ان کے اوپر اٹیک کریں گے، لیکن کامران صاحب میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ سوئسائڈ بامر ہوں گے، کبھی یہ کہتے ہیں بیت اللہ محسود، کبھی یہ کہتے ہیں پکڑے گئے، کبھی کہتے ہیں مارے گئے، کبھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن زرداری صاحب نے کیوں عوام کو نہیں بتاتے؟ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی آئے تھے، اتنی بڑی یہ بات تھی، اگر سوئسائڈ لوگ بھی تھے تو کیا وہ کسی کی اما پہ کام کر رہے تھے؟ ان کو فائنانس کون کر رہا تھا؟ ان کے لیے پلاننگ کس نے کی تھی؟ ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی نے تو ان کو فائنانس کیا ہوگا ان کو کرنے کے لیے، کسی نے تو پلان کیا ہوگا ان کو مارنے کے لیے۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ کارساز انسیڈنٹ کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کو بہت زیادہ کوشش کی جو گورنمنٹ کے ساتھ لیزون تھا وہ رحمان ملک صاحب کرتے تھے، اس کے علاوہ جو ان کی سیکیورٹی تھی وہ زرداری صاحب ڈائریکٹ ہینڈل کرتے تھے، انہوں نے دبئی میں بلا کے لوگوں کو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں دی تھی، کیونکہ میرا سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ زرداری صاحب بتا سکتے کہ انہوں نے کون لوگوں کو سیکیورٹی دی تھی، وہ کون لوگ تھے، کن کے ساتھ ان کے تعلق تھے، اور زرداری صاحب نے ان کے کریڈنشل دیکھ کے کس طرح سیکیورٹی بی کی ان کے حوالے کی تھی، یہ زرداری صاحب جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا محترمہ، اب آپ کے لیے بڑی اہم ذمہ داری ہے یا آپ کی اب ضرورت ہے کہ آپ کو اب اپنے آپ پوزیشن دینی ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جتنی قربت آپ کی تھی بہت ہی کم لوگوں کی تھی، اور آپ پہ الزام لگ گیا ہے کہ دراصل آپ نے ان کو کھڑا کروایا جس کے بعد ان کو حملہ ہوا، تو اب آپ کا کیا راہ عمل ہے؟ میں بینیفیشری ہوں اس کی۔
मैंने तो कोई फायदे नहीं उठाए उनकी उससे। और दूसरी बात यह कि मैं जरदारी साहब की इन बातों से बुज़दिल आदमी है, वो इस किस्म की बातें करते हैं, उसके अंदर इतनी मॉरल करश थी तो वो सामने आके नाम ले और मेरे खिलाफ केस करते। 5 साल मजे उड़ाते रहे हैं बैठ के, 5 साल में लोगों को रेड कारपेट पे उन्होंने बाहर भेजा, 5 साल उन लोगों को उन्होंने मजे कराए जिन लोगों के बीबी ने नाम लिए थे। अब उनका ड्राइवर आएगा तो मैं सारी चीजें, अब कोर्ट में मेरे सवालों के भी जवाब जरदारी समेत सब लोग देंगे। मैं भी जरदारी साहब से अब सवाल करूंगी और वो मेरे सवालों के जवाब भी अब कोर्ट में जरदारी साहब को देने पड़ेंगे।